اور کس کو نہیں ملا؟ چلیے چلو دعا کرتے ہیں. دیکھیے مہینہ دعا کا ہے، قبولیت کا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا خير الرازقين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت هي مكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آمین. غلطی سنتی کوتاہی کو معاف فرما. آمین. پائیت معاف فرما. اللہ سمیدہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ نے جان بوجھ کے گناہ سے معاف فرما. یا انجانے میں گناہ کے اللہ سے معاف فرما. اللہ گناہوں کو بہت شوق سے کرتے اللہ سے معاف فرما. آمین. گناہ انجانے میں غیر لائق کرتے اللہ سے معاف فرما دیجیے. آمین. اللہ بے شک ہم نیکی کو اتنا خوبصورت طرح سے جتنے گناہوں کرتے ہیں اللہ ہمارے ایمان کو بدل دیجیے. ہمارے راستوں کو اچھے راستے میں بدل دیجیے. اللہ اندھیرے میں گناہ کیے ہوں تو اجالے میں گناہ کیے ہوں خیال سے کیے ہوں یا نفسانی طور پہ اللہ بے شک تو جانتا ہے. ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہوئے معاف کر دیجیے. اللہ تیرے احسانی تو ہے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ ملا. اللہ اگر ہم تو نہیں چاہتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اللہ تیرے احسان کرم میں رمضان تمہیں پہنچا دیا. اللہ تیرے احسان کرم میں تیرا فرمائی. اللہ مطلب پورا ہمارے سے اللہ بے شک ہماری اس طرح نہیں ہے جو تیرے دربار پیش کر سکتے. اللہ تو نے ہمیں حقوق کو فرمایا. اللہ تیرے احسان کریم میں کہ محبوب کی زندگی میں ان کو امت میں بنایا. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن تو نے ہمیں فیصلہ کیا اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ ان کے نمازوں کو اور روزوں کو ہمیں زندگی میں طے کر دیا. اللہ تعالی احسان کرم ہے لیکن ہم اتنے گنہگار خطاکار ہیں ہم اسے عمل نہیں کر پاتے ہیں. اللہ کسی طرح سے چلنا آسان کر دیجیے. اللہ ہمیں سب کو محبوب کا نماز بھی بنا دیجیے. اللہ جیسے کہ رمضان نے ہمیں تراویح تک پہنچا دیا. کتنا مشکل کام ہے 20 رکعت سننا کھڑے ہونا 2 گھنٹے کھڑے ہونا. اللہ اسے 5 وقت نماز میں کھڑے ہونے کے لیے بنا دیجیے. جماعت سے پڑھنے والا بنا دیجیے. اللہ بے شک دلوں میں حکومت کرتا ہے جسے چاہتے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. جسے تو ناراض ہوتا چھوڑ دیتا ہے. اللہ تو ہمیں نہیں چھوڑ رہا نہیں چھوڑ رہا. اللہ بہت کمزور ہے. اللہ بہت کمزور ہے. اپنے پہلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے بنا. اللہ جسے چاہتا ہمیں چلا دیجیے. اللہ میں دین کے راستے پہ چلا دیجیے. اللہ ہر کے راستے پہ چلا دیجیے. اچھی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اچھی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہم 24 گھنٹہ اپنے خواہش میں جڑے رہتے ہیں. یا اللہ کی رسول کی خواہشوں کو نہیں سمجھتے. اللہ ان کی طرح وہ پوری زندگی ہمارے لیے انہوں نے گزار دی. ہمیں سمجھانے کے لیے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کے طریقوں پر نہیں چلتے. اللہ بے شک جس سے ناراض ہوتا دور کر دیتا ہے. اللہ ہم سے ناراض مت ہوئیے. اللہ اپنے محبت کی زندگی کو چلنا بنا دیجیے. اللہ کی محبت ہمارے کو پیدا کر دیجیے. اللہ قرآن کریم محبت ہمارے کو پیدا کر دیجیے. اللہ ہم قرآن کریم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. اس میں ساری کامیابی چھپی ہوئی ہے. ساری کامیابی تو نے رکھی ہے. دنیا زمین آسمان کی ساری کامیابی رکھی ہے. ہم قرآن کریم تیرے کلام کو چھوڑ کر کے دنیا کی ساری کتابیں الجھ چاہتے ہیں. پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور اسے ردی میں بیچ کر قبر میں چلے جاتے ہیں. اللہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے. بہت بڑی کاہلی ہے. بہت بڑی سستی ہے. نااہلی ہے. اللہ اس نااہلی سے نکال دیجیے. اللہ قرآن کریم آدم تقدس ہمارے دل میں پیدا کر دیجیے. اللہ بے شک اس کو سمجھ کر ترجمے سے پڑھنے والا بنا دیجیے. اللہ قرآن کی ہر آیت ہمارے سینوں میں ہمارے زبان میں اتار دیجیے. اللہ اس کو چلنا بہت آسان کر دیجیے. اللہ اس کو چلنا بہت آسان کر دیجیے. ہم قرآن کریم کو صرف مردوں کے فائدے کے لیے رکھا ہوا ان کے بخشش کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ ہماری نااہلی ہے. بے شک وہ زندوں کے لیے ہے. زندوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ہے. زندوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ہے. اللہ ہم کمانے میں الجھے میں اللہ بے شک کمائی کا راستہ تو نے قرآن میں رکھا ہوا ہے. ہم قرآن کو سیکھ کر مسجد نہیں پہنچ سکتے لیکن غیر جو قرآن کی پڑھ کر کے چاند سے
ستارے تو پہنچ گئے ہیں اللہ، چاند ستاروں پہ دوسری کتابوں پڑھ کے نہیں گئے، بے شک تیرے کلام کو پڑھ کر کے گئے، لیکن تم نے کلام اللہ میں یہ آسمان چاند ستاروں کے راستے کھول رکھے ہیں، بالکل صاف طریقے سے بتا دیا ہے کہ ہم نے چاند ستاروں کے راستے کھول رکھے ہیں، تو اسے پڑھتا ہوں تو سمجھ جاتے ہیں، تو ہمارے غیر ہیں جو تیری آیتوں کو پڑھ کر کے چاند ستاروں پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ہماری نااہلی ہے کہ ہم کسی کامیابی تک نہیں پہنچ پاتے۔ اے اللہ قرآن کریم اور تقدس ہمارے دل میں پیدا کر دیجیے۔ ہم بچوں کو 24 گھنٹے اسکولوں میں دنیا کے تعلیموں میں پھنسا دیتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے کے لیے مدرسے نہیں بھیج پاتے، کہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بدنصیبی سے نکال دیجیے اللہ، اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بگڑ جاتے ہیں تو ہم لوگوں سے ہمیں شکایت کرتے ہیں اولاد بگڑ رہی ہیں، لیکن اس کے گنہگار ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ بے شک کچھ معصوم تھے، کمزور تھے، ناتوا تھے، ہم نے ان کو چلنا سکھایا کہ ہم نے غلط راستے چھوڑ دیا، ہم نے دین سے دور رکھا، اللہ کو دین سکھانے کی کوشش نہیں کی اور اس لیے بگڑ گئے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنا آسان کر دیجیے۔ اللہ بچوں میں اچھی تعلیم تربیت دینے کے ہمارے صلاح پیدا کر دیجیے، ہماری عورتیں خود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، خود کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور پھر اپنے اولادوں کو اچھے سے تعلیم تربیت دینے کی اور اچھی تعلیم اور نصیحت کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہم جب گھر سے نکلے تیرے نام سے نکلے، یہ گھر میں واپس پہنچے تیرا شکر ادا کرے، اللہ ہم اپنے شکر گزار بنا دیجیے۔ اللہ تیرے احسان کرم ہے کہ وہ 12 مہینے عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ روزے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، خوشو کے ساتھ سچے دل کے ساتھ۔ اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں، جنہوں نے بچپن میں چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، اللہ ان کی ضرورت پہ ہم بھول جاتے ہیں جب ہمارے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ماں باپ آخرت کی تمام کامیابی ماں باپ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اللہ بہتر ان سے بہتر کوئی مشورہ دے نہیں سکتا، ہم ان کو چھوڑ کر کے دنیا میں مشورے بھٹکتے رہتے ہیں، دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں، جبکہ مکمل کتاب ہمارے ماں باپ خود ہوتے ہیں، وہ اگر ہمیں مشورہ دیتے ہیں اس میں ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، ان کا بلکہ وہ خوش ہوتے، وہ کامیابی سے دیتے ہیں، جب دنیا میں کسی مشورہ لیتے ہو ہمارے مفاد کے ساتھ مشورہ دیتے ادھورا دیتے، ہم اپنے ماں باپ کو مشورہ نہیں دیتے بلکہ ان کو بیوقوف سمجھ کے چھوڑ دیتے کہ ہماری نادانی ہے، اللہ اس نادانی سے نکال لیجیے۔ اللہ ماں باپ کے مشورے کو سمجھنے اور تعاون کرنے والا بنا دیجیے۔ ہر ماں باپ بچوں کے لیے اچھی خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جس کام کو جس ترقی کو نہیں پہنچ سکے اپنے بچے کو وہاں تک پہنچائیں، بے شک اپنی تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم نااہل اور بیوقوف سمجھ کے ان کو دھکار دیتے ہیں۔ اللہ ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، اللہ اس گناہ عظیم سے ہم سب کو بچا لیجیے، اللہ اس گناہ عظیم سے ہم بچا لیجیے، اللہ آپس میں بھائی بہنوں میں پیار پیدا کر دیجیے، انسانوں میں اتفاق پیدا کر دیجیے، اللہ ہمارے گھر کو اچھا مسجد جنت کے جیسا ماحول بنا دیجیے، اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما لیجیے، اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دیا اس پہ چلنا آسان کر دیجیے، اللہ قرآن کے حکم پر چلنا آسان کر دیجیے، اللہ روزوں کو قبول فرما لیجیے، اس میں بڑی راتیں کیا ہے کیونکہ رمضان کی ہر گھڑی ہر رات بڑی رات ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق فرما دیجیے، اس میں جو شفقت آپ نے رکھی ہے بے شک اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے، کیونکہ پہلے کی امتیوں کا ہزاروں سال عمر ہوا کرتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش ہوا کرتے تھے کہ جب قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے ہمارے امت کی اعمال بہت کم ہوں گے، کیونکہ عمر 60 سے 70 سال دی گئی ہے، اعمال کم ہوں گے، آپ ہمیشہ لفظہ رہتے تھے، میں دعا کی آپ نے شب قدر عطا فرما دیا، جس نے شب قدر ادا کری تو 1000 راتوں سے زیادہ ہے اس نے عبادت کر لی، کہ اللہ اس شب قدر ہمیں بار بار عطا فرما دیجیے، اسے عمل کرنے کی توفیق فرما دیجیے، جو 5 رات کو جاگنے کی اسے عمل کرنے کی توفیق فرما دیجیے، اسے شب قدر ایک بار نہیں جتنی بھی زندگی ملی ہے تمام راتیں ہمیں شب قدر میں گزارنے کی توفیق فرما دیجیے، ہمیں جو بیمار ہیں شفا کل عطا فرما دیجیے، جو کمزور ان کو طاقت عطا فرما دیجیے، جو غریب محتاج ان کو مفلس سے نکال دیجیے، جو پریشان و پریشانی کو خوشحالی میں بدل دیجیے، جو قرضدار ان قرض ادا کرنے کی صورت پیدا کر دیجیے، اور کبھی کسی انسان کا محتاج نہ بنائیے، کبھی کسی مخلوق کا قرضدار نہ بنائیے، اللہ ہم تیرے بندے تجھے عبادت کرتے ہیں، تجھے مدد چاہتے ہیں، اللہ جو بیمار ہیں اللہ شفا کل عطا فرما دیجیے، بے شک مرض بھی تیری مخلوق ہے، شفا بھی تیری مخلوق ہے، ہم دواؤں کے امید میں برسوں پڑے رہتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتا، بلکہ شفا تیری دعا میں ہے، قرآن کے آیتوں میں ہے، جب سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر دعا کے لیے آتے ہیں کہ ہماری نااہلی ہے، ہم نے قرآن کے آیتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، کاش کہ ہم وہ پہلے سمجھ لیتے تو دواخانے تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق فرما دیجیے، اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کی شفا کل عطا فرما دیجیے، اللہ جس سے جانے انجانے میں کسی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہے اللہ ان مصیبت سے نکال دیجیے، اللہ جو لڑکیاں شادی کے لیے تیار ہیں ان کے لیے بہتر رشتہ دار فرما دیجیے، اور جن کے رشتے ہو چکے ان کی شادی کی آسانی پیدا کر دیجیے، اللہ ہمیں دوسرے کے درد کو سمجھنے والا بنا دیجیے، بے شک یہ مہینہ غمخواری کا ہے، درد کو بانٹنے کا ہے، محبتوں کو بانٹنے کا ہے، اللہ ایک دوسرے کا درد کو سمجھنے والا بنا دیجیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا
वाला बना दीजिए। अल्लाह अगर तू चाहेगा तो हम अच्छे बन सकते हैं, तो तू भूल जाएगा तो हम बेकार हो जाएंगे। अल्लाह हम तेरी हुक्म के बिना हम खड़े नहीं हो सकते, आज हम गिर जाते खड़े नहीं हो सकते, तो हमें खड़ा करता है। अल्लाह बेशक तेरी अनायत है। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह अपने हुक्मों पर कुरान के हुक्म में चलना आसान कर दीजिए, लोगों को तरीके पर चलना आसान कर दीजिए, ये तुझसे मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। आज हमारे पर जो हुकूमतें आ रही हैं हमारी गलती की वजह से आ रही हैं, हमारे घर छीने जा रहे हैं, हमारे मसाजिद दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। बेशक उनकी गलती नहीं, गलती हमारी है कि हमने उनका आज़ाद छोड़ रखा है। मस्जिदों को आबाद करने वाला हम नहीं बने, मस्जिदों में छोड़ रखा हुआ है। इसलिए दूसरी बात, अगर हम अपनी चीज़ को किसी को छोड़ देंगे कोई भी कब्जा कर सकता है। अल्लाह हमारी गलती हमारी नादानी है। अल्लाह तमाम मस्जिदों को आबाद करने वाला हमें बना दीजिए, जमात से नमाज पढ़ने बना दीजिए, बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत देने बना दीजिए। अल्लाह हमें दीन से मोहब्बत पैदा कर दीजिए, इस्लाम से सच्ची मोहब्बत पैदा कर दीजिए, आपस में इत्तेहाद पैदा कर दीजिए। अल्लाह नफरत को मिटा दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ करने वाला बना दीजिए। बेशक तुम माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह हम दूसरों को नफरतें और बुर्द लेकर के जीते चलते फिरते रहते हैं और नाकामियों में डूबते रहते हैं। अल्लाह दूसरी की नफरत तो हमारे दिलों से निकाल दीजिए, एक दूसरे के लिए हमदर्दी लेके चलने वाला बना दीजिए, माफ़ करने वाला बना दीजिए। अल्लाह जो बेहतरीन रास्तों पर चलना आसान दीजिए। अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी दोनों कामयाबी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें तमाम बुरे हालात से, किसी भी बुरे हादसा से सबके हिफाज़त फरमा दीजिए। अल्लाह बुरे हादसा से हिफाज़त अच्छे अच्छे दोस्त अच्छे साथी अता फरमा दीजिए। बुरे लोग बुरी नज़र से हम सबके हिफाज़त फरमा दीजिए, बुरी सोच से बुरे ख्याल से हमारे हिफाज़त फरमा दीजिए। हम दूसरे के लिए जलन कपट रखते हैं, ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। अल्लाह जबर कबर से हमारे दिलों को पार कर दीजिए। अल्लाह बेशक वो जन्नती है जो मुसलमानों को माफ़ करता है और हम इससे दूर होते चले आ रहे हैं। अल्लाह में मुसलमानों को माफ़ करने वाला बना दीजिए, मुसलमान से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए, एक दूसरे की हमदर्दी करने वाला बना दीजिए, दूसरी की मदद करने वाला बना दीजिए। अल्लाह रमज़ान का फ़ायदा हमें पूरा नसीब फरमा दीजिए। इस महीने जिस तरह से भी हम दुआ करें हमें मांगना नहीं आता है, लेकिन ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। अल्लाह बेशक तो जानता है से हमारी नफ़रत फरमा दीजिए और दुनिया आखिरत की कामयाबी फरमा दीजिए। हर मुश्किलों से हम सबको बचा लीजिए, हमारे घर वालों को बचा लीजिए, बच्चों को बचा लीजिए, उनको अच्छे रास्ते पर लगा दीजिए, दीनी तालीम के रास्ते पर लगा दीजिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीके पर चलना आसान कर दीजिए। कुरान करीम के ऊपर पर चलना बहुत ज़्यादा आसान कर दीजिए। बुरी नज़र से बुरी बीमारी से हिफाज़त फरमा दिए, अच्छे लोग अच्छे साथी फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआ को बरकत से कुरान करीम में बरकत से पूरा फरमा दीजिए और ये रमज़ान को हमारा महीना हमें बार बार फरमा दीजिए। हमारे रिश्तेदारों में जो गुजर चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, जिनका मुझ पर कर्ज था उनका अदा न कर सकें अल्लाह हमारी दुआओं से हम उनके कर्ज़ों को माफ़ कर दीजिए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। कभी किसी की अदा ना बनाइए। अल्लाह जितने तमाम मुसलमान गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमें भी इस्लाम पे कलमा पढ़ते हुए मरने वाला बना दीजिए। जब भी मौत आए हक़ की मौत अदा फरमा दीजिए, मौत की शिद्दत से बचा लीजिए, कब्र के अज़ाब से बचा लीजिए, पुरसरात की तरफ से बचा लीजिए, पुरसरात पे चलना आसान कर दीजिए, हमें पुरसरात विजय से गुजार दीजिए। जो मरे थे कलमा पढ़ते हुए हंसते मोटे तेरा सामना होते रहमत की नज़र फरमा दीजिए। अल्लाह पुरसरात विजय से गुजार दीजिए, हम सब जन्नत फिरदौस अता फरमा दीजिए, हम सब जन्नत फिरदौस अता फरमा दीजिए। जिस महफिल में आए जो आना चाहते नहीं आ सके अल्लाह उनको भी दुआ में शामिल फरमा दीजिए। आप सब ने जितनी भी खैर की दुआ मांगी है उसमें हम सब की अता फरमा दीजिए। आप सब ने शर से बचने की जितनी दुआ मांगी है अल्लाह हम सब तमाम शुरू से सबकी बात फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआ को अपने बरकत से कुरान की बरकत से और अपनी जो अता की है तरह की सुनने सुनाने की अल्लाह इसके बरकत से मदद फरमा दीजिए। बेशक तो हमसे राजी है, तभी भी यहाँ बुलाया हुआ है, तभी तो तेरे सामने खड़े हुए तेरे सामने हाथ उठा के रखे हैं। वरा दी तो अल्लाहुम्मा या खैर असामीन आइज़ी में तस्मीम क़ालू मुफला इलेके अज़ी में कभी तमुद्दुहा अजीनी फलाजी बिगर सफ़रा। अल्लाह बेशक तूने हाथ दिया है कि तेरे सामने फैले हुए हैं, यहाँ पे हाथ उठाने वाले बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी है, तूने हाथ उठा दिया तभी उठा रखे हैं ना। अल्लाह इस हाथों को उठाने को कबूल फरमा लीजिए।